کیا شان. آپ کو معلوم ہے کہ آج جس کتاب کی رونمائی ہے وہ جنات پہ ہے. مہمانان گرامی، دا لائف آف جینس ان دی نالج آف شاہ شمس تبریز سرکار. دس بک از ریٹن بائی مہربان علی. بدست ادب گزارش کروں گا سید مہربان علی شمسی سبزواری تبریزی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آ کے ان ساری چیزوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہوئیں. شاہ شمس تبریز جو ہمارے دادا ہیں، ان کا ایک خواب تھا کہ ان کے جتنی بھی علوم ہیں، کتابیں ہیں، وہ منظر عام پر لائی جائیں. میرے دادا سید حسین شاہ شمسی گھاس بیچتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور بڑی مشکلات سے وہ اپنا گھر چلاتے تھے. ان کی یہ کوشش تھی کہ جتنی بھی خاندانی کتاب ان تک پہنچے وہ آگے منظر عام تک آنے چاہیے. میری عمر تھی 9 سال. میرے بابا بھی اس وقت حیات تھے، اللہ ابھی بھی ان کو بڑی زندگی دے. میرے بڑے بھائی بھی ماشاءاللہ موجود تھے. انہوں نے مجھے چنا اور یہ فرمایا، صرف ایک لائن کہی اور اس لائن کی وجہ سے میری سوچ، میری زندگی تبدیل ہو گئی. وہ لائن یہ تھی کہ مسلسل میں نے یہ کوشش کی کہ یہ شاہ شمس تبریز کی کتابیں منظر عام تک آ جائیں، لوگوں تک پہنچ جائیں، لیکن یہ ہو نہ سکا. اب مہربان یا تو اپنی زندگی میں ان کتابوں کو منظر عام پہ لانا، یا تو اپنی زندگی میں ان کتابوں کو جلا دینا تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو. میں ایک 9 سال کا بچہ، اور مجھے اس دن سے لے کے آج تک جب میں کھیلنے کے لیے جاتا تو مجھے اپنے دادا کی وہ بات یاد آ جاتی کہ میں اگر فٹ بال کھیلوں یا کرکٹ کھیلوں تو پہلے اپنے دادا کی کتابیں جلاؤں، اس کے بعد جا کے کھیلوں. پھر مختلف ٹی وی چینلز، نوحہ خانی کے وسیلے سے، ذاکر کی حیثیت سے بہت کوششیں کی میں نے. ٹی وی چینلز پہ جتنے دوست میرے ساتھ 10-12 سال پہلے میری پارس مسرور کے وسیلے سے بید المسرور صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی، اور یہی بات تھی 10 سال پہلے کہ مجھے اپنی دادا کی کتابیں آگے تک پہنچانی ہیں. ہم نئے کراچی آئے تھے تو یہی باتیں ہر طرف تھیں کہ آج کے دور میں یہ شاہ شمس تبریز کی باتیں کون سنے گا. یہ ٹی وی چینلز والے، یہ سارے FM والے، یہ سارے. لیکن پھر بھی میں اگر سوراب سبرو صاحب سے پوچھیے گا، اس وقت KTN کے پروگرام مینیجر ہوا کرتے تھے نور جوکھیو صاحب، تو وہ جو مزیدار پروگرام ہوتے تھے، ناچ گانے کے پروگرام ہوتے تھے، وہ جلدی اپروو ہو جاتے تھے. اولیاء کرام کی جو زندگی کی ڈاکیومنٹریز میں بناتا تھا وہ ریجیکٹ ہو جاتی تھی کہ کوئی بھی آج کے دور میں ولیوں کی ڈاکیومنٹریز اور یہ علوم دیکھنے والے لوگ ہی نہیں. مولا گواہ ہے، میں کوششیں کرتا رہا. پھر ایک دن مجھے یہ آواز سنائی تھی کہ لکھنا، ان تمام چیزوں کو بنانا مہربان تمہارا کام ہے، ان تمام چیزوں کو زمانے تک پہنچانا ہمارا کام ہے. تو کتابیں تحریر کرتا رہا اور ایسا وقت آیا غیب سے اللہ نے مدد کی اور غیب سے اللہ نے وہ آواز، وہ کتابیں دنیا تک پھیلا دی. یہ کیسے ہوا یہ شاہ شمس تبریز جانتے ہیں، یہ کیسے ہوا یہ میرے دادا امام جعفر صادق جانتے ہیں. میں آج بھی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ پھٹے پرانے کپڑے کیوں پہنتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے کہ میں ایک گھاس بیچنے والے کا پوتا ہوں، میں ایک مزدوری کرنے والے سید کا پوتا ہوں. اللہ آپ کو آباد رکھے. تو یہ کتاب جو آج جنات کی میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، دعا کیجیے گا کہ میں اور بھی اپنے دادا پر دادا کی جتنے بھی علوم یا قلمی نسخے ہیں وہ زمانے تک پہنچا سکوں. جملہ بیچ میں دعا میں کہہ رہا ہوں، جو در علی پہ جھکتا ہے وہ سربلند ہوتا ہے. لہٰذا ان کی سربلندی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس محفل میں مجھے باقاعدہ بلایا گیا ہے. سید مہربان علی شاہ صاحب بہت ترقی کریں گے انشاءاللہ. دبیر بھائی آپ اس بات کو نوٹ کر لیں. مہربان علی صاحب کے لیے میرے پاس اون صاحب لفظ نہیں ہے. یہ مولا امیر علیہ السلام کا بہت بڑا جو ہے میرے بھائی مہربان علی پر مولا علی کا بہت بڑا کرم ہوا ہے. آپ جو ہے نا 2 رکعت ہدیہ کی نماز پیش کیجیے گا مولا علی کو، جنہوں نے اتنی بڑی سعادت آپ کو دی. اسی لیے کہ شاہ شمس تبریز کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. شاہ شمس تبریز کا کوئی جواب اون صاحب نہیں لا سکتا. ہم تو آپ کا شکر گزار جو ہیں بہت ہیں کہ آپ نے ایسی علمی کتاب اور ایسا علمی ماحول ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑی آپ کے لیے سعادت ہے. آپ کے والد صاحب کو مولا زندگی دے اور آپ کے دادا کو یقین ہے میرا کہ وہ مولا کی بارگاہ میں. یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ
کہ مہربان آپ کے ساتھ ہے، تو میری بھی خوش قسمتی ہے کہ مہربان میرے ساتھ بھی ہے۔ شروع میں اس نے جو محنت کی ہے وہ جس جگہ آیا ہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ میں اس لیے اس کو مہربان کو آفرین دیتا ہوں۔ وجہ اس کی کہ میں نے بھی اپنے بابا کی کتابیں کم سے کم 22 بابا سائیں کی کتابیں میں نے شائع کروائی ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ پیسے نہیں تھے تو میں نے فلیٹ بیچ دیا۔ میں نے کہا کہ بابا نے مجھے دنیا دکھائی ہے، فلیٹ کیا چیز ہوتی ہے، اور وہ 21-22 کتابیں بابا سائیں کی میں نے شائع کی۔ جو خوش قسمت لوگ ہیں اپنے آباء و اجداد کی کتابوں کو شائع کرتے ہیں، ان کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، یہ ان کی بھی خوش قسمتی ہے، ہماری بھی خوش قسمتی ہے۔ میرے محترم عزادار ساتھیوں، ایک عزادار ہونے کے ناطے میں اپنے جد شاہ شمس سرکار کے حوالے سے یہی گوش گزار کروں گا کہ میرا بیٹا مہربان علی اس کی کاوشوں کو مولا قبول و مقبول فرمائیں، اور یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس سلسلے میں مولا ان کو سلامت رکھے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ میرے پاس وہ الفاظ تو نہیں ہے چونکہ کتاب کی رونمائی ہے، یہ تو مکمل ہمارے پاس ایک پروردگار عالم نے، مولا نے اس قوم کو ایک ایسا تحفہ عطا کیا، بلکہ جو ان پر عطا ہے مہربان پر، اب ہمارے پاس تو وہ الفاظ نہیں ہے کہ ہم کچھ کہہ سکیں، لیکن ہمیں یہ فخر ضرور ہے کہ میرے مولا کا نظر کرم ان کے اوپر ایسا ہوا کہ یہ قوم کے لیے ایک فخر کا باعث بنے، اور ہمارے لیے بھی۔ یقین کریں آپ کہ ہم لوگ بہت مطمئن ہیں، ہمیں جو کچھ بھی ان کو یوٹیوب یا ادھر سے ادھر سے عقیدت کے پھول ہم پہ نچھاور کرتے ہیں، تو پروردگار مختلف اشکال کے اندر، صورتوں کے اندر ہمیں نعمتیں دیتا ہے۔ اب ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کرتے ہیں، اس پہ کس طرح عمل کرتے ہیں، اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ہماری ساری قوتیں، ساری طاقتیں، ساری صلاحیتیں وہ آپ کے لیے ہیں، چونکہ اب آپ سے ایک ہمارا روحانی تعلق بھی ہے۔ ایک سلسلہ جو ہے مہربان علی صاحب سے جڑ گیا ہے، وہ اکثر میں اندرون سندھ ذکر کرتا ہوں، اور میں ان کو بہت پرانا جانتا ہوں۔ تو مہربان علی سے میری گزارش تھی کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کراچی میں یوٹیوب پہ، اس کو پھیلائیں اندرون سندھ تک، پھر آہستہ آہستہ پورے ملک تک۔ ان کی جو محنت ہے وہ ہمارے ملت کے کام آئے۔ جو ان کی ریسرچ ہے، جس طرح انہوں نے کتابوں پہ کی ہے، اہل بیت پہ کی ہے، اور اپنے آباء و اجداد کو روشناس کرایا ہے، یہ ایک نئی لہر ہے ہمارے لیے۔ اور میں دوستوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کا بھرپور ساتھ دیں، اور جتنی ان کی محنت ہے اللہ ان کو اور بھی اس کا اجر دے۔ اور مولا کے ان پہ کوئی خاص کرم ہے کہ اتنی سی چھوٹی عمر میں انہوں نے جو اتنی محنت کی ہے، یہ ان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ جو بھی کام کر رہا ہے مولا اس سے کام لے رہا ہے۔ تو مہربان علی جیسے لوگ قدرت کی طرف سے خاص طور پر چنے گئے لوگوں میں سے ہیں، جنہیں کسی خاص مقصد کے لیے چنا جاتا ہے، اور آج کے دور میں یہ بڑی کرم نوازی ہے قدرت کی سید مہربان علی پہ۔ مہربان بھائی، آپ کی پوری ٹیم کو مولا سلامت رکھے۔ جو آپ کام کر رہے ہیں بے شک اس میں کوئی الفاظ نہیں کہ آپ کو کہا جائے، اور بہت ہی دنوں میں آپ نے ترقی کی، مولا آپ کو اور رنگ لگائے۔ اور سب سے پہلا میں آپ کو بتا دوں، مہربان سائیں کا سب سے پہلا البم آڈیو ہم ہی نے کی ہے، ہماری آوازیں ان کے نوحوں میں، تو مولا ان کو سلامت رہے، اور ان کی بہت محبت انہوں نے یاد کیا۔ بک لانچنگ ہو رہی ہے، جو کتاب لکھی جناب محترم میرے بھائی مہربان علی شمسی سبزواری نے، دا لائف آف جنس، اور مجھے انہوں نے بتایا ابھی کہ یہ ان کے جد امجد شاہ شمس تبریز کی تعلیمات ہیں جس کو وہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سعادات کا گلدستہ ہے، ابھی فرقان عابدی صاحب تھے، ہمارے محترم اون محمد نقوی صاحب، شمسی صاحب، کاظمی صاحب، زیدی صاحب، یہ جتنے سعادات ہیں، زیدی، شمسی، کاظمی، نقوی، بخاری، ان سب کی جو مرکز اور جدہ ہے وہ بنت پیمبر پاک بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ۔ شاہ شمس تبریز کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی سنا، اور اکثر ہم تو سفر کرتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، تو رستے میں کچھ نہ کچھ سنتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کی آواز سے بھی ہم سکون حاصل کرتے ہیں۔
جیسا آپ نے بیان کیا کہ بچپن سے آپ کے دادا نے آپ کے ذہن میں وہ باتیں ڈالی اور اس طریقے سے آپ کی پرورش کی کہ آپ کی لو لگ گئی اپنے جد سے، تو اب ان کا دست رحمت آپ کی پشت پر ہے، اور وہ آپ کی یہ جو تحریری قلم سے جو آپ کام کر رہے ہیں، اپنی آواز سے جو کام کر رہے ہیں دنیا، کیونکہ ان کا ذکر ٹی ویوں کا محتاج تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی ضرورت ہے اس دور میں۔ اب لوگوں کے ذہن یہ بنائے جا رہے ہیں کہ مولوی دین لایا ہے، مولوی دین نہیں لایا، یہ سادات کی مہربانیاں ہیں۔ یہاں تو ہندو بستے تھے، کافر بستے تھے، دیوپری، جادوگری، یہ سب ہوتا تھا، اور بالکل مجھے آمد محسوس ہو رہی ہے۔ اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہوتے رہیں، یہ کتابیں جو آپ کو ملی ہیں کتابیں پڑھیں، تو لہٰذا میں اپنی تمام سنگت کی طرف سے آپ کے ساتھ مکمل تعاون کا اعلان کرتا ہوں۔ میں اور میرے ساتھی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جہاں بھی ہماری خون کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے۔ مہربان علی کے لیے کیا خیالات کا اظہار کروں۔ میرا بیٹا ہے کہ جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت جو دائی تھی انہوں نے کہا کہ ان کا سانس نہیں آ رہا ہے۔ ہم تو سب ایسے ہی سمجھے کہ شاید یہ پیدا ہوتے ہی ان کا جہان فانی سے انتقال ہو گیا ہے، مگر میرے والد سید حسین شاہ شمسی صاحب انہوں نے ان کو گود میں لیا، مولا غازی کے علم پہ لے گئے، زیارت کی، اور وہ واپس لائے تو یہ رو رہے تھے۔ تو پھر ان کی میرے والد صاحب سے محبت، پھر کس طرح سے یہ ایک بچہ میرے گھر میں پرورش پاتا ہے، اس کی شخصیت کا ایسا اثر ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں سب اس کا، میری گھر والی، ان کی والدہ، سب احترام کرتے ہیں۔ اس کا بیان کرنا بھی میرے لیے اتنا جو ہے وہ میں طاقت نہیں کہ میں شخصیت کے بارے میں کہوں۔ خدا تعالیٰ سید مہربان علی شاہ کو اس سے بھی زیادہ عزت و توقیر دے کہ وہ ہمارے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، کتاب کے سلسلے میں، انسانی ہمدردی کے سلسلے میں، بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے، آپ سب محمد والے محمد کے دروازے پر ان کے لیے دعا کریں۔ خاندان کے حساب سے حسین شاہ خاندان کے حساب سے، شمسی کے حساب سے مہربان علی شاہ ایک اسانجو وڈو ہے جن ایترا تے کتاب لکھیا ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تو ہی کتاب اساں ڈاڈا تبریزی جن جو کتاب ترجمو کئی ہے، آؤں اساں خاندان کے طرفاں سلام تو پیش کریاں، اساں خاندان کے طرفاں سلام تو پیش کریاں۔